الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا معیننا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رقیبا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین حضرات ماہ مبارک پیامی سعادت و رحمت اپنی رحمتاں اپنی برکات اپنی ضیافت دا کھانے دا دسترخوان اللہ پاک فرماندہ ہے کہ میں بچھا دینا روزیاں والے جڑے نے وہ اس مہینے میرے مہمان ہیں میں جدو پڑھے آتے میں نے بڑی حیرانگی ہوئی کہ اگے پیچھے اسی 3 واری 4 واری کھا لینے ہیں ناشتہ بھی کرنے ہیں دوپہر بھی کھانے ہیں راتی بھی کھانے ہیں پھر وچوں جس لئے دل کرے چاہ بھی پی لینے ہیں کچھ شربت مشروبات بھی پی لینے ہیں اور بھی چیز کھا پی لینے ہیں ایویں ہی ہے نا تو یا اللہ ایس مہینے تو کہنا ہے تسی میرے مہمان جے ضیافت میری ہے دسترخوان میرا ہے کھانا میرا ہے تے بھوکا مارنا اگے پیچھے اسی آدھی مرضی نال صبح بھی کھانے ہیں دوپہر بھی کھانے ہیں راتی بھی کھانے ہیں بلکہ جس لئے شہادت علی تے راتی اٹھے نو بھوک لگ جاندی ہے اس لئے بھی کھاتے ہی سوندا ہے تے یا اللہ چنگا مہمان بنایا ہی سانو اس مہینے دے وچ نالے آنا میں دسترخوان بچھانا تے نالے پھر بھوک نال صبح شام کھوانا وہ بھی شام روزہ چھڑو تے پھلکا مسیح کھویندا ہے تے اگے پیچھے اللہ پاک فرمایا میرے بندیا گل تے سمجھ یا اللہ سمجھا انہیں آکھیا ماہ رمضان دے وچ جیڑا تو ساں بھی لیندا پیا نا روزی دی حالت میں جیڑا تینوں سانس آ رہے ہیں میں وہ بھی ہر سانس دے ایول تینوں نیکیاں عطا کراں گا نیکیاں عطا کرنا تے جی تو نیندر دی حالت سو بھی جاویں تیرا سونا بھی میں
بنا چھڑنا تیرا سحری کرنا بھی عبادت کر چھڑیا ہے تنو ایک ایک نکمے تے سال دی عبادت دا ثواب دیندہ پیا کسے نو افطاری کرا کسے نو کھانا کھلا کسے نو کپڑا غریب نو پہنا ان دے جسم تے کپڑا جنہ چے روے گا ان دی ایک ایک تاند دے بس تنو سال دی عبادت دا ثواب دیندہ رہاں گا کسی نو افطاری کراویں گا ایک ایک افطاری ہو کرے گا تینو ایک ایک لقمے تے سال دی عبادت دا ثواب دیندہ رہاں گا تیری تے ہر شے میں عبادت کر چھڑی ہے تیرا اٹھنا بیٹھنا عبادت تیرا سونا جاگنا عبادت ہر شے میں تیری عبادت کر چھڑی ہے تیرا کھانا پینا بھی عبادت بنا چھڑے اور ضیافت وڈی کیڑی ہوندی ہے تو اے ماہ مبارک ساڑھے کو الوداع ہو رہے ہیں یہ پیاریاں ساتاں گھڑیاں پتہ نہیں اگلے سال تک کندے کندے نصیب ہونیاں نے کندے نہیں ہونیاں میرے آقا فرماندے نے کہ حدیث پاک اس میں پڑھے ہیں کہ حضور ممبر مبارک دے پہلا قدم رکھیا فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی دے قدم رکھیا فرمایا آمین صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز تو بعد آج حضور جمعے دے وچ جب حضور ممبر تے جلوہ فروز ہون لگے سن تے آپ نے ہر سیڑھی تے ہر پوڑی تے آمین آکے ہیں حضور اندی کی وجہ ہے آپ نے فرمایا اسے جبریل آیا کھڑا تھی میں پہلی سیڑھی تے ممبر تے قدم رکھے ہے تو جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ اس تو بڑا بدوقت کو نہیں جنہوں ماہ رمضان ملے ہے تو اللہ نو راضی نہیں کر سکے آدھے گناہ معاف اس ماہ مبارک سے نہیں کروا سکے اللہ کو لوں وہ بڑا بدوقت ہے بڑا بد نصیب ہے میں کہا آمین صحیح ہے لوٹ شیر لگی ہوئے معافیاں دی تے پھر بھی معافی نہ مانگ سکیں تے اللہ نو راضی نہ کر سکیں تے پھر بد نصیبی ہے نا پھر دوسری تے قدم رکھیا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جنہوں اے ماہ مبارک ملیا تے ان دے ماں باپ یا دو ماہ چو ایک تے انہاں دی خدمت نہ کر سکیا انہاں نو عادت راضی نہ کر سکیا وہ بھی بڑا بد نصیب ہے ماں باپ دا ہی دوستو بڑا مقام جے آخری جمعہ تے آج نصیحت لے کے جانی میرے کو میرے نبی نے فرمایا حدیث پیش کر رہے ہیں ہم ترجمہ سنا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا جیڑا ایک باری محبت دی نظر نال ماں تے باپ دا چہرہ ویند ہے انہوں ایک حج مبرور دا ثواب ہے صرف چہرہ تک ہے ماں دا یا باپ دا محبت نال فرمایا ایک حج دا ثواب ہے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر دو باری بیکھے تھا فرمایا دو حجاں دا ثواب ہے عرض کی تھی حضور اے نہیں بھی زندگی ہے چنہ فرمایا روز صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تین باری روز بیکھے فرمایا تین حجاں دا ثواب عرض کی تھی حضور یہ چار باری روز بیکھے تھا صحابہ دی مہربانی ہے وہ ساڑھے واسطے ہے کچھ کر رہے سن عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر 5 باری بیکے فرمایا کس رولے نو پہ گئے یہ باہمیں 1000 باری روز بیکے جنی باری ماں دے باپ دے چہرے محبت نال تکے گا انہیاں حجاں دا ثواب ہے حج مبرور انہوں کہندے نے جی حج قبول ہوئے اسی یہ 15-20 لاکھ 10 لاکھ لا کے حج کر کے آئے لیکن حج پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں یہ تو کوئی پتہ نہیں نا حج مبرور ہو حج جیڑی اللہ دی بارگاہ قبول ہے تو جبریل امین عرض کر دینے کملی والیا جنہوں ماہ مبارک ملے ہے تو آدھے رب نو راضی نہیں کر سکیا تے ماں باپ دی خدمت نہیں کر سکیا ماہ مبارک سی نا افطاری دا قریب سی اثر دا ٹائم سی ماں گھاری تندوری لائی سی تندوری بالی روٹیاں پہ لان دیئے اے گلہ گلہ نہ کرو توجہ میں نور رکھو روٹیاں لا رہی ہے پتر بدماش سی پتر بارو گھر آیا روزے بھی نہیں رکھے ماں نو کہندہ روٹی دے انہیں کہا بشرمہ شرم کر سارے آن دے روزے نے تو ایک تو روزہ نہیں رکھتا سارا دن آوارہ گردی کرنا ہے
دوسرا ہن قریب ہے وقت افطاری دا، ہن صبر کر جے باقی کر دے روزہ افطار کر گے تو بیٹھ تے کھا لے۔ ماں نے گل کیتی نالے روٹیاں لا رہی سی، او ماں نے اوویں روٹی وچ تندور تے لائی، روٹی لان کے بندہ جینا ہوندا ہے نا، ماں روٹی لان دی پئی سی، اونوں بدماش نوں بڑا غصہ آیا کہ مینوں روٹی تے جواب ملیا ہے، انہیں ماں نوں چاٹ ماری، ماں بلدے تندور دے وچ گر گئی۔ اکھاں تے اتنا نیر کہ انہیں پتہ ہی نہیں کیتا کہ ماں نوں تندور دی اگ وچ باہر کڈاؤں میں باہر نکل گیا، دفع ہو گیا، چلا گیا۔ وہ شور سنتے تے آنے نہ گوانڈنا آئیاں تے انہوں نے آتے اس نے گھڑیا، جسم جل گیا، کافی حصہ جسم دا جل گیا۔ وہ پھر دا پھراندہ رہا، قسمت مکہ پہنچ گیا، زندگی بچ مکہ سی پہنچ گیا، ان طواف کعبہ پہ کر دے۔ قسمت چنگی اسے طواف بچ میرے خواجہ خواجہ ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین اجمیری آپ بھی طواف کر رہے سن، او بھی طواف کرنا پہ او بدماش، او بندہ جڑا ماں نوں چاٹ ماری تے ماں تندور وچ گری۔ میرا سناون دا مقصد ہے، میں تے کوئی گل کراں دی بیک گراؤنڈ وچ مقصد ہوندا ہے، مقصد ہے آج تسی سن رہے ہو جیدا ماں پیو جیدا ہے، خیال کر لیجئے۔ طواف کرتے ہیں، تلبیہ پڑھی دے، لبائک اللہم لبائک، یا اللہ میں حاضر۔ انہوں نالے طواف کر رہے ہیں، نالے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبائک اللہم لبائک۔ آسمان تو آواز آ رہی ہے، لا لبائک، تیری حاضری منظور نہیں۔ خواجہ اجمیری میرا ہند الولی غریب نواز آپ دے کنے جواز پائی، اللہ پاک نے وہ کیڑا بدبخت ہے جن دی کعبے وچ آ کے حاضری منظور نہیں ہوندی پئی۔ آپ ایک سائیڈ تے کھڑے ہو گئے، لوکی طواف کر رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں لبائک۔ وہ جلے دوسرا تیسرا طواف چکر آیا نا، وہ بندہ گزریا، انہیں پڑھے اللہم لبائک، آواز آئی لا لبائک۔ خواجہ اجمیری ہند الولی غریب نواز نے دیمہ پڑھ لی، فرمایا بدبختہ کیڑا ہے جا کم کیتا ہی، مکے آتے بھی حاضری قبول نہیں تیری، کیڑا گناہ کر بیٹھے ہیں ایسا، اوتے غفور الرحیم ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ پاک بندے دے کتنا کو قریب ہے۔ اللہ نے قرآن ہی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے محبوبہ میرے نبی دس دے میں دوڑا بڑا قریب ہاں، میں دوڑے بڑا ہی قریب ہاں۔ تو پھر ایک گل اور نکل آئی، میرے نبی نے فرمایا جیڑا میرا ہو جاندہ ہے میں اندہ ہو جاندہ، جیڑا میرا ہو جاندہ ہے میں اندہ ہو جاندہ۔ سنو کان کھول کے سنو، جیڑا میرا ہو جاندہ ہے میں اس دا ہو جاندہ۔ اللہ فرماندہ ہے جیڑا میرا ہو جاندہ ہے میں اندھی اکھاں بن جانا، میری اکھاں نالو ویندہ ہے۔ جیڑا میرا ہو جاندہ ہے میں اندھے کن بن جانا، میرے کنہ نالو سندہ ہے۔ جیڑا میرا ہو جاندہ ہے میں اندھے ہاتھ بن جانا، واسیاں بوسیاں نہ لگو، سنو میں انہاں دے ہاتھ بن جانا، جنہوں میں اپنا قرب دے دے ماں میں اندھے پیر بن جانا۔ کون پہ آندھے؟ اللہ پہ آندھے جنہوں میں آدھا قرب دے دے ماں، جسنوں میں اپنا قرب دے دے ماں میں اندھے ہاتھ پیر بن جانا، جنہوں میں اپنا قرب دے دینا میں اندھے ہاتھ پیر بن جانا۔ میں پوچھا ہند الولی غریب نواز کولوں، میں پوچھا بابا فرید کولوں، میں پوچھا آگے غریب نواز کولوں، میں کہ سرکار ایک گل تے دسو، جدو او دانو آدھا قرب دیندے، جدو او اللہ دانو آدھا قرب دیندے او دوڑے ہاتھ بن جاندے، دوڑے پیر بن جاندے، دوڑی اکھاں بن جاندے، دوڑے کن بن جاندے۔ جدو او دانو
سرکار ایک گل تے دسو میں پوچھ میں کہا جدوں تانوں او قرب دیندا ہے تے او تے ہاتھ تے پیر تے اکھاں بن گیا جدوں تانوں قرب مل جاندا ہے پھر تسی کی بندے ہو بھائی دوڑے تے انہاں فرمایا بھی ساڑھے تے ہاتھ تے پیر ہے گئے نہیں وہ بن گیا ان دے ہاتھ پیر تے ہیں کو نہیں اور سمجھے ہو بھی جدو اللہ آدھے ولیاں نو قرب دیندے انہاں دے ہاتھ بن گیا انہاں دے پیر بن گیا انہاں دے اکھاں بن گیا انہاں دے کن بن گیا انہاں دی زبان بن گیا میں کہا جی جدو دانوں مل جاندے پھر تسی کی بن دے ہو انہاں فرمایا ان دے ہاتھ پیر تے ہیں کونی جڑے اسی بنیے پھر بھی ساڑھے تے ہاتھ پیر نے وہ بن گیا ان دے تے ہیں کونی میں کہا پھر دسو کی بن دے ہو فرمایا پھر اسی ہوئی بن جانے اسی گفتائیں اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود مانا روح فقیران دا بادشاہ ہوئے وہ فرمانے نے گفتائیں اللہ بود فرمایا پھر منہ سے داخنا اللہ داخنا بن جاندہ ہے گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود اگرچہ بندے جس حلق دا بے پر وہ اللہ دا بن حضرت عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق جمعہ دا دینے مسجد نبی منبر رسول دے بیٹھے جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں 3200 میل 3200 میل تے نہا وند مقام اتھے حضرت ساریہ سپاہ سالار نے لشکر اسلام دے لڑائی کافرہ نال ہو رہی ہے عمر فاروق بیٹھے نے جمعہ دا خطبہ دیں دے بس دیندیاں این اکھ نظر پئی نا فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل جلے نماز پڑھی گی فارغ ہوئے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا یا عمر تانوں پتہ ہے جمعے دے خطبے وچ اور کو گل کرنی حرام ہے حضرت عمر فرمایا ہاں انہوں نے کہا پھر تُسی ساریہ نو ساتھ مار دے رہے ہو ساریہ تے نے ہم اپنے مقام تے 3200 میل دور لڑدا پہ ہے ان سونے میرے نبی دے غلام فاروق اعظم نے کی جواب دیتا ہے فرمایا یا علی خطبہ جمعہ دیندیاں تے این میری نظر جا پئی جتھے ساریہ پہ لڑدا سی 3200 میل تے نظر جا پئی سنو 3200 میل تے ایویں میں ویکھیا یہ وہ بھی ارادے نال نہیں بس ایویں قدرتی نظر جا پئی تے ساریہ پہاڑ دے سامنے لڑ رہے تھی تے کافرہ نے کی کیتا کافر پہاڑ دے پچھو فوج ہوتے لے آ رہے تھے تاکہ مسلمان لڑ دے پہنے سامنے بھی لڑ دے اکم تو پچھو بھی حملہ کر دے وہ قریب سی کہ فوج اگر پہاڑ تے چڑھ جاندی تے لشکر اسلام نو شکست ہو جاندی حضرت عمر کہندے نے میری نظر پئی میں ساریہ نو آواز ماری ہے ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ وال ویکھ کوئی کسے مسلک نہ ہوئے اے نہ ہوئے تے میں حاضر جو سزا دینا چاہو گل مک گئی لڑائی جدو فتح ہوئی واپس آیا لشکر اسلام مدینے میں حضرت مولا علی نے بلا لیا حضرت ساریہ نے
فرمایا ساریا نخیالی حکم، فرمایا جمعہ دن کی ہویا سی، جمعہ دن کی ہویا سی، اے سرکار قریب سی کہ شکست ہو جاندی، قریب سی کہ لشکر اسلام نو سانو شکست ہوندی، کیوں؟ سانو پتہ نہیں اس تا سامنے لڑ رہے سن تے کافر پچھو پہاڑ تے آ کے تے پچھو حملہ کرنا چاہندے سن تے مینوں عمر فاروق دی آواز آئی کرنی 3200 میل اسے نہ موبائل سن نہ گھور الیکٹرانک ایسا میڈیا سی، 3200 میل دا فاصلہ ہے، ڈنکے دی چوڑ تے اعلان پہ کرنا، کسے محکمے دا مولوی گل نہیں جھٹاوے، میں حاضر بیٹھا میں نو عمر فاروق دی آواز آئی ہے، میں نو لڑدیاں عمر فاروق دی آواز آئی ہے، ساریا پہاڑ والتا ویکھ، ساریا پہاڑ والتا تک، میں فوراں فوجی دوڑائے ویکھو پہاڑ تے کی ہے، میں نو فاروق اعظم دی آواز آ رہی ہے، انہاں ویکھیا تے پیچھے فوج چڑھ رہی سی، لشکر کو 2 حصے تقسیم کیتا، ادھر بھی لڑائی ادھر بھی لڑائی، لشکر اسلام کو پتہ حاصل ہوئی، فرمایا میں نے عمر فاروق دی آواز نہیں جتا دیتا ہے، پتہ لگ گیا اوسلے آواز، اوسلے زبان فاروق دی سی، اے گالو یو آگی نا جیرا میرا ہو جاندہ ہے میں اندہ ہو جاندہ، زبان اوسلے عمر فاروق دی سی، بولدہ خدا پیا سی، کن ساریا دے سن سندہ خدا پیا سی، ایس ویڑے وڑ تن پتہ لگے، ایس ویڑے تنو اجے عشق دا رگڑا نہیں لگیا نا، بات بولے سا کہندے ہیں جدو عشق دا رگڑا لگ جاندہ سید بھی ارائیں بن جاندہ، آدم چیزی کہندہ ہے جے تو وکیاں عشق بازار بھی نہیں، جے تو وکیاں عشق جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جیڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے ان دی قسمت وچ دیدار بھی، جیڑا ہو کے عاشق ان دی قسمت دل دلیاں باج نہ پیار ملے، سر دتیاں باج نہ یار ملے، جے او اس ملوں بھی مل جاوے، سر دتیاں جے ماں مل جاوے، اجے سودا سمجھ سولڑائے، اچھا جی دل دلیاں باج نہ پیار ملے، سر دلیاں باج نہ یار ملے، جے او اس ملوں بھی مل جاوے، اجے سودا سمجھ سولڑائے،
کسے کیتا اینو پار نہیں تے کوئی منیا اپنی ہار بھی نہیں کوئی اس سمندر نو پار بھی نہیں کر سکیا تے کوئی ہار بھی نہیں منیا کوئی سمجھ نہ آوے لوگاں نو او کادے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں اتے خالی جاندہ وار بھی نہیں یار دے ہاتھ تلوار بھی کوئی نہیں تے وار بھی خالی کوئی نہیں جاندہ بس آنکھ نالی ماہی دیاں اکھیاں کمال کر دیں دیاں اب میری طبیعت حاضر ہے تو میں نے حاضر رکھا ہے جو بچوں میں نے تھڑکاوے دینا ماہی دیاں اکھیاں کمال کر دیں دیاں حبشی نو تک کے بلال کر دیں دیاں ماہی دیاں اکھیاں ماہی دیاں اکھیاں کمال کر دیں دیاں حبشی نو تک اللہ کرے تیرے تے کسے دی آنکھ پوے آنکھ میں سرما کدی نہ پاواں میں سرما کدی نہ پاواں اکھاں دے وچ یار وسدا میں سرما کدی نہ پاواں میں سرما کدی نہ پاواں اتھے غیر کدی نہیں وسدا جتھے تیرا پیار وسدا آتے نہ ستا پہ ماسٹر را نال سوندا پی اتھے غیر کدی نہیں وسدا جتھے تیرا نہ کہ میں آواں تیرے بدلے میرا کم نہ گلی دے وچ کوئی میں آواں جاواں محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے ایک نوجوان لڑکی کی شادی ہوگی نا پہلی رات اپنے خامن دے گھر جلے گئی شادی تے سارے رشتہ دار آئے ہوندے نے تو اسی طرح میرے خیال انجی کر لیندے جے رشتہ دار شادی تے مامے بابے چاچے جیڑے ہوندے نے آئے ہوندے نا شادی ہوئی تے خامن نے انہوں کیا بیوی نو آ میرا ماما ہی آ میرا چاچا ہی آ میرا بابا ہی آ میرا تایا ہی آ میرا فلانا رشتہ دار ہی آ میرا فلانا رشتہ دار ہی اللہ دی بندی ہے میں گھر ہوں یا نہ ہوں اے جدو بھی آمان انہاں دی خدمت کریں روٹی چاہ پانی ان جڑا اسے لگو بیوی نے جواب دیتا ہے نا وہ بس قابل غور ہے انہیں پتہ کی کہ انہوں نے کہا میں سارے ٹبر دی گولی میں سارے ٹبر دی گولی ایک تیرے دم بدلے میں سارے میں سارے کملی والی آ میں تیرے سارے ٹبر دی گولی تیرے اہل بیت دا بھی نوکر تیرے غلامان دا بھی نوکر تیرے اصحابہ دا بھی نوکر گال سمجھو میں کی کر رہے ہیں میں سارے ٹبر دی گولی مالا رونے فرمائشی پروگرام ہی ویچ بڑے آج تا ساری ہے ہی فرمائش مار ناصر کتے ہے مار ناصر کتے بیٹھتے انہیں بھی فرمائش آئیں ہوئیں بڑیاں آندھا جی پڑھو جی لازم اور بھی بڑے بیلیاں نے سرین مالا روم فقیران دا بادشاہ ہے انہوں نے اپنی کتاب مصنویو مولویو مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی
انہوں نے مسنوی دے اندر بیان فرمایا، مسنوی شریف دے اندر، اور میری سرکار حضور خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد اکبر رحمت اللہ علیہ جدو مسنوی شریف دے درس دیندے سن، حکم ہوندہ سی بغیر وضو تو بھی کوئی نہ ہوئے تے گوڑا بھی اونچا کوئی نہ کر کے بوے دزانو ہوتے پوے، اور ایک ایک شیر دی تشریح تے تین دن لگ جاندے، بعد کہتا ایسا شیر آ جانا کہ ان دی تشریح بیان کردیاں تین دن ٹائم جرسی نہ وقت ہو جاندہ۔ تمہارا روح نے بیان فرمایا اس دے وچ مسنوی شریف دے اندر کہ ایک دن خلیفہ وقت بادشاہ وقت نے حکم دیتا، او مینوں لیلا تا بخاؤ، او لیلا نو بلاؤ تیری فرمائش ہے، وہ لیلا میں نے بخاؤ تے صحیح ہو، کٹی کو خوبصورت ہے، کٹی کو سونی ہے، جن دی خاطر مجنون پاگل ہویا پھر دے، جھلا تے دیوانہ ہویا پھر دے، دو دن روٹی نہیں کھاندا، وہ میں نے لیلا بخاؤ تے صحیح، بادشاہ دو حکم سی گئے، لیلا نو پکڑے آدھر بادشاہ دے حضور پیش کیتا، جلے بادشاہ نے دیکھیا لیلا نو، لیلا تھی کالے رنگ دی، کوئی زہرہ حسن بھی کوئی نہیں سی، بادشاہ ویکھتے بڑا حیران ہویا، بادشاہ کہتے تو لیلا جن دی ایڈی مشہوری ہوئی ہے، لیلا مجنون، کیس جنگل میں اکیلا ہے اسے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، نہ کیا تو لیلا، مولا روم نے بیان فرمایا، گفت لیلا خلیفہ کان توئی کس تو مجنون شد پریشان و غوی، تو او لیلے جن دی خاطر مجنون پریشان ہے، انہوں نے کہا ہاں میں او لیلہ، آز دیگری خوبا تو افضون نیستی، بادشاہ کہتا تیرے میں تو کوئی حسن ہی کوئی نہیں، کوئی ادائی کوئی نہیں، کوئی خوبی کوئی نہیں، پتہ نہیں وہ پاگل ہے مجنون دینا تیرے دے آج کو ہے پھر دے، از دیگر خوبا تو افضون نیستی، اگو پتہ لیلا نے کی جواب دیتا، لیلا نے کہا بادشاہ گفت خامش چون تو مجنون نیستی، بادشاہ چوپ کر جا تیری مجنون والی آنکھ نہیں، تیری مجنون والی، تیری مجنون والی آنکھ نہیں، پتہ لگیا لیلا نہیں کالی، تیری آنکھ نہیں ویکھن والی، لیلا نہیں کالی، تیری نہیں کالی، تیری آنکھ نہیں ویکھن والی، کئی بندے پریشان ہوں گے کی کہہ رہے ہیں لیلا نہیں کالی، لیلا نہیں کالی، تیری آنکھ نہیں، سنو اس دن آلی مولانا روح نے کی بیان فرمایا، انہوں نے کہا ایک دن کی ہویا، ابو جہل نے نبی پاک نے دیکھیا، کہندہ ہے اے محمد نعوذ باللہ خاتم بدہم، یا اللہ معاف کریں، اے محمد، ابو جہل کہنے لگے اے محمد تیرے جا کو جا بنی ہاشم میں چھوڑی، زشت روے کز بنی ہاشم شگفت، تیرے جا کو جا پورے بنی ہاشم میں کوئی نہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو جہل نو صدقتا سچ پہ آنا، اردید صدی کشب گفتیں آفتاب، نیز شرکیں نیز غرب خوشمتاب، محمد تیرے جا کوئی نہیں، جدو ابو بکر صدیق نے بیکھیا، عرض کیتی سونیا تیرے جاد کسے ماں نے جایا ہی نہیں، نہ مشرق وچے تے نہ مغرب وچے، نیز شرکیں نیز غرب خوشمتاب، میرے
نبی نے فرمایا ابو بکر صدقتا تو سچ بیان ہے. ناظرین گفتند ہے صدر الرا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابو جہل نے تانوں کچھ آکھیا تسی کہ سچ ہے, صدیق تانوں سونا آکھیا تسی آکھیا سچ ہے. حضور دوویں چیزاں سچ نے سانوں سمجھ نہیں آئی. میرے نبی نے پتہ کی فرمایا گفت معقول دوست. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا چمکدا ہویا شیشہ, اللہ دا چمکدا ہویا شیشہ. ابو جہل نے شیشے نو ویکھیا تو انہوں آدھی شکل نظر آئی. انہیں میں نو کوجا کہہ دیتا ہے ابو بکر دا دل نور ایمان نال منور ہے, انہوں اس شیشے وچوں اپنے دل دا نور نظر آیا ہے. انہیں میں نو سونا کہہ چھڑے. گل کتے سی جنہوں اللہ قرب دے دیں ہاں جی انہوں ہو جاندہ ہے انہوں آدھا قرب دے دیں قرب دے دیں پھر ہر شاہی ہوندی ہو جاندی. میں تو پیچھے دفعہ دستے تھے نا قرآن پاک دے کہ اللہ فرماندہ ہے جنہے تے میں راضی ہو جاواں آدھا ملک ہی انہوں دے دینا, آدھا ملک ہی انہوں دے دینا. میرا فرید گنجے شکر جدو پاک پتن جو دن سی اجے پاک پتن تے پھر بنیا نا آپ دے آن تو بعد اجودن آکے بیٹھے نے جس ہندو دی زمین سی انہیں کہا بابا میری زمین نے قبضہ کیتی بیٹھے قبضہ چھڑ. آپ نے فرمایا اللہ دی زمین نے تے اینی کو تھان تے بیٹھا تے رکی رہ لینے. بار بار حکم ہے آپ نے فرمایا اینی کو جگہ تے منجید نہیں تھان تے بیٹھے ہیں. دیوان صاحب دی کچہری میں جاؤ نا جو جگہ بنی ہوئی ہے اینی کو جگہ تے فقیر بیٹھے تے کچھ نہیں تھی کہہ رہے. انہیں تحصیلدار دیپال پور اس وقت دیپال پور یہ صوبہ ہوندہ سی دیپال پور بڑی پرانی تاریخ ہے اس دی. انہیں تحصیلدار نے آگے درخواست دی تھی کہ بابا ہے میری زمین تے قابض ہو گئے میں نو قبضہ دلوایا جائے. تحصیلدار نے دورہ رکھ لیا پولیس نہ لے تحصیلدار آ گیا حضور بابا فرید گنج شکر بیٹھے نے تحصیلدار او آدھے مستی سے بیٹھے نے تحصیلدار آدھے کہنے بابا زمین ہے دیئے چھڑ. آپ نے آنکھ کھولی وکھیا کی گل ہے میں کہ بابا جی یہ زمین تسی کہویں نجائز قبضہ کیتی بیٹھے ہو زمین این دیئے اے بندہ آیا کھلوتا ہے. آپ نے فرمایا تحصیلدار صاحب زمین کو لی پوچھ لیکن دیئے کدے ہویا ہے زمین کو لو پوچھ لے دو عالم وچ قسم خدا دی او میرا مان تران فرید میرے درد غم دارو سونا او میری جان دی جان فرید. ایویں نہیں بابا فرید کلیر چڈیوا بابا دا بلدہ کلیر چڈیوا دہلی نظام رہتے ہیں اور چشت کے خواجہ گنجے شکر ہیں خواجہ کو تب کہتے ہیں چشت کے خواجہ. اور میری گال سنو نا میری گال سنو علاؤدین علی احمد صاحب رحمت بابا صاحب دے خلیفہ نے مرید نے نظام پاک بھی مرید نے خلیفہ نے ٹھیک ہے نا. صابر پیا پتہ کی آندے نہیں آپ تخلص رکھ دے سن احمد آپ فرماندے نے امروز شاہ شاہ مہمان شدست مارا کہ جبریل با ملائک دربان شدست مارا. علاؤدین علی احمد صابر سردار صاحب غور کرے آجے علاؤدین علی احمد صابر کہہ رہے ہیں آج وہ بادشاہ میرے گھر مہمان ہیں امروز شاہ شاہ
امروز آج دے دن شاہ شاہاں او باسمہ دا بادشاہ مہمان شدست مارا آج میرا مہمان ہے کہ جبریل با ملائک دربان کہ جبریل آج فرشتے لے کے میرے دروازے تے دربان کھڑا ہے آج او بادشاہ میرا مہمان ہے سمجھ آئی دے ساڑھے پیر کوئی ایمیں گل نہیں ہے گی ایک مرید نے حضور صاحب رفیہ کو پوچھا حضور مقام فنا کیے تو مقام بقا کیے آپ فرمائے جدو ساڑھا انتقال ہو جاوے اسی فوت ہو جائیے ساڑھا جنازہ رکھ دیا جی پڑھاوے کوئی نہ ایک نقاب پوش آوے گا وہ آکے ساڑھا جنازہ پڑھائے گا زندگی میں گلاں کر چھڑی ٹھیک ہے جناب وہ جنازہ پڑھا کے جلے جاون لگے نا اس لئے پوچھا جے مقام میں فنا کیے تو مقام کیے ٹھیک ہے جناب حضور صابر پیا دا انتقال ہو گیا آپ دی وصیت مطابق جنازہ رکھے ان کھڑے نے انتظار میں توجہ میرے وال بھائی سارے کھڑے نے کہ آپ دی وصیت آپ دا حکم ہے کہ سارا جنازہ ایک نقاب پوش آ کے کرائے گا جیڑی گل کرانگا ذمہ باری نال کرانگا انشاءاللہ میں ہو جا اورا پر آلہ گلہ نہیں ہے گی تنو کی پتا فقیران دا ایک فقیر سی نہ جا رہے فقیر گل یاد آگی بچو یاد رکھا جے فقیر جا رہے ہیں زمین نہ ہموارے سڑک نیوی اچھی ہے بارش ہوئی ہے کدھر پانی ہے کدھر چکڑے کنجری تے اندہ دوست وہ بھی جا رہے سن کدھر کام جا رہے سن بڑے خوبصورت کپڑے پہنے سن فقیر دا پیر چکڑے وجہ تے چھٹا اڑیاں چکڑے جاوے تے چھٹا اڑدیاں وہ کنجری دے سارا لباس خراب ہو گیا انہاں نال جڑا ساتھی سی نا انہوں بڑا غصہ آیا انہیں کہ انہیں نظر نہیں آ گئی سارے کپڑے چفنا کی تھی انہوں نے بابے نو چانڈ کٹ مار جلے چاٹ وجی صاحب ظاہر تکلیف ہوئی اسی نہیں ہوئی تو برا کرو آپ چیک کر لینے بابے نو چاٹ وجی سردی دا موسم سی بابے نو کلا لوندا آگا ٹور گیا کہ ہوٹل آلا سی انہیں ویکھیا بابا فقیر انہیں کچھ دیتے بابا جی بے جاؤ دودھ گرم کیتا میٹھا پائے بابا جی دودھ پیو بابے ری دودھ پیدے پہنے اتاں وین دینے تیری مرضی ہے نا کدھرو چاٹاں پوانا ہے کدھرو دودھ پیانا ہے تیری مرضی ہے نا سونیا اے پھر انہاں دی تاراں تے اودے ڈائریکٹ لگی ہوندی ہیں تیری مرضی ہے نا سونیا کدھرو دودھ پیانا ہے کدھرو چاٹا مرانے انہوں کپڑے بدلن واسطے گھر گئے واپس انہیں آدھے ساتھی نو کہا بجا اتنے چبارے تو کوئی چیز کپڑے لیا یا کوئی چیز ان پوڑی سی لکڑ ڈالی انہوں چڑھے آئے تھے آخری پوڑی تے جلے گیا نا جلدی سی بھی سامتا لیٹ بڑی ہوگی وہ پیر جو سلپ ہویا نا تے منکے پڑنے ڈگیا تھلے زمین تے فرش تے منکا ٹوٹیا تو اٹھے مر گئی جنہیں چاٹ مر گیا کوئی سردار سرفراز رنگا خان رنگا ویندہ پہ ہو سی وہ آیا وہ بابے اور ریپیٹ سے ہوٹل تھی انہوں نے کہا بابا جی فقیر دا کام نہیں ہے بدعا دینی بچیا کرو انہوں نے بدعا تو اے جلے چوپو ہٹ جاؤں نا سمجھو کام پہ گیا نہ چھیڑے نہ چپ کیتے انو کولوں دی لنگ جا چپ کر کے انہاں دیاں وکھریاں رسوانے انہاں دیاں وکھریاں ریتانے ویندہ پیسی سردار صاحب رنگا وہ ہوٹل تے آگیا ہوٹل تے آکے کہندہ بابا جی بابے رہے کیا دودھ پی رہے سن انہاں کہاں جی کی کہا لے انہاں کہا فقیر دے کم نہیں بدعا دینی وہ تے نہ سمجھ سی ان تو پتہ ہی نہیں سی انہیں داڑے پیر تو شیٹاں اڑیاں تو کپڑے خراب ہوئے انہوں دن چاٹ ماری چنگی بدعا دیتی جے وہ مریا پہ آجے فقیر نے کہا رزق آتے چی میرے کو لالف لے لے جے بدعا دیتی ہوئے میرے کو قسم لے لے بدعا دیتی ہوئے تھا انہوں نے کہا پھر ہے کی ہوئے انہوں نے کہا جھگڑا یارہ دا ہے جھگڑا یارہ دا ہے میرے پیر تو شٹا اڑیاں کنجری دے جا پہیاں ان دے یار نو غصہ آیا انہیں میں نو چاٹ کٹ ماری تے جدو میں نو وجی مغل تے میں نو پیڑ ہوئی ادو میرے
یار نو غصہ آیا انہوں نے یار دا منکا بند دیتا ہے اور جھگڑا یارہ دا ہے نہ کہ سر آستانے یار سے جس نے اٹھا لیا سر آستانے یار سے جس نے اٹھا لیا رسوا ہوا خراب ہوا در بدر ہوا سر آستانے یار سے میاں صاحب نے بھی تھیا کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرمانا آج آئے ہو آج کچھ لے کے جاوے جے آپ فرمانا نے در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال آیانا ایک نکی جئی او زد کر بیٹھا میں آج خالی نہیں جانا در تیرے تے میڑیاں کرساں تے جیویں بال آیانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھا اج میں خالی غافل غوتے کھان دے ڈبن نہ دے محمد بخشا ہوندے کامل پیر جنا دے آئی گاڑا دے احسان بات ہے محمد بخشا اللہ کرے کسی دا کوئی ہوئے سے کسی دا کوئی الحمدللہ ساڑھا ہے گئے میری سرکار حضور خواجہ خواجہ حضرت خواجہ محمد اکبر رحمت اللہ علیہ آپ دا فرمانے سن لو آپ دا فرمانے ساڑھا کو بیلی ساڑھے سلسلے میں چوبے ساڑھا کو مرید ہوئے تو دنیا دے کسے حصے دے ہوئے میرے کو آپ دا دستے مبارک دا لکھے ہے موجود دنیا دے کسے حصے دے ہوئے کدے کو مشکل پوسو فقیر نو 3 قدم بصیر پر والے کر پہلے 2 نفل پڑھ لوے حاجت دے پھر 3 قدم بصیر پر کر کے فقیر نو یاد کرے فقیر پہنچے گا ممبر رسول سے بیٹھا منہ چ روزہ ہے آخری روزہ ہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پیانا میں سینکڑوں کو لوں اے گل دسی بھی ہے تے پھر اگو جواب بھی لے بھی بڑی مشکل ہے یہ میں کیتا ہے ساری مشکل حل ہوئی ہے کیوں نہ ہوئے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی مرد نگاہ جس ویلے مشکل روے نہ کوئی آج اس نیت نہ بیٹھو اگر تو نے میرا مقدری نہ بدلا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تو نے میرا بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے اور یہ دیوان یوں ہی اگر لوٹ جائیں یہ دیوان یوں ہی یہ در کس لیے ہے یہ سر کس لیے ہے
اگر یہ دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ سر کس لیے ہے۔ میری سرکار دے ایک مرید حج تے گیا، وہ بحری جہاز سی، بحری جہاز تے سفر سی، میری سرکار دا مرید حج تے گیا، حج کر لے ہن واپس آ رہے نے، سمندر دے وچ طوفان آیا، جہاز طوفان وچ گھر گیا، 8 دن گریا رہا جہاز، 8 دن گریا رہا۔ آندھے نے ولیاں نو طاقت ہے، اللہ بخشدہ ہے۔ ان قرآن کہندہ ہے، ان پھر میں اگر اس پاسے چلا گیا تو کم زیادہ لمبا ہو جائے گا، ٹائم نہیں ہے گا۔ قرآن کہہ رہے ہیں سورہ نمل اٹھا کے ویکھ لو، سورہ نمل جے سپارہ جے 19، سلیمان علیہ السلام واقعہ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں۔ میں غلط ہو سکنا، میں کوئی گل کرا تو غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط تو نہیں ہو سکتا۔ بدلے گا زمانہ سارا مگری، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ سارا مگری، لاکھ زمانہ بدل جاوے، قرآن دی کوئی زبر دے نہ کوئی مائی دلال آج تک بدل نہیں سکے۔ ایک انگریز پادری، میں والی یاد آ گئی، ایک انگریز پادری انجیل نو مشالہ لاتے، وہ مشالہ جے کتاب نو یا کپڑے نو لا دے، وہ پھر اگ نہیں پکڑ دی، وہ لا کے تے دہلی دے بازار دے وچ ہوکے دے رہا ہے، او مسلمانوں آؤ تسی آدھی کتاب قرآن لے آؤ، میں آدھی کتاب لے کے آ گیا، اگ جلا دینے ہیں، تسی بھی اپنی کتاب قرآن آگے چ رکھو، تے میں بھی اپنی کتاب، انگریز کہہ رہے پادری، میں بھی اپنی کتاب آگے چ رکھنا، جیڑی جھوٹی ہوئے گی وہ سڑ جاوے گی، جیڑی سچی ہوئے گی وہ بچ جائے گی۔ انہوں نے تو لایا سی مثالہ، ان صبح دا اعلان ہو رہا ہے، کسی دی جرت نہیں پئی، شام ہون دے قریب ہوئی، ایک بندہ آیا، حضرت شیخ عبداللہ قمر صدیق رحمت اللہ، عرض کی تھی حضور آج بڑا کام خراب ہو گیا ہے، کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سارا دن ہو گیا، انگریز پادری اعلان کر رہا ہے بھئی مسلمانوں تسی بھی آدھی کتاب لے آؤ، تمہیں بھی آدھی کتاب، آگ بال دینے ہیں، کتاباں دو میں رکھنے ہیں آگے چاہے، جیڑی سچی ہوئے گی بچ جائے گی، جیڑی جھوٹی ہوئے گی جل جائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر انہوں نے کہا کسی مسلمان دی جرت نہیں یہ چیلنج قبول کرے، وہ اجے بھی بازار جی پھر دے، آپ نے فرمایا گا بتا، انہوں نے کہا چاندنی چوک بازار دہلی کھڑا جی انگریز، بڑے لوگ کٹھے نے، خاموش کھڑے نے، شاہ عبداللہ قمر صدیق رحمت اللہ علیہ بھی آدھا آسا پڑھیا دکھڑیا پڑھیا، قرآن سینے نہ لایا، ٹور پہ آگئے، انگریز پادری کھڑا ہے، سینکڑوں لوگ کھڑے نے، فرمایا انگریز پادری، میں کھاں جی کی تیرا مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا مطالبہ ہے آگے جلا دینے ہیں، اے میری کتاب میرے کو لے، تسی اپنی کتاب قرآن تسی بھی لے کے آگے، اور دوویں کتاباں آگے چ رکھنے ہیں، جیڑی جل جائے گی وہ جھوٹی، جیڑی بچ جاوے وہ سچی۔ انہوں نے تو مشالہ لایا سی انجیل، آپ نے فرمایا آگے جلاؤ، آگ جلاؤ بھئی، آگ جل گئی، چھولے او نکر رہے نے آگ دے، آپ نے فرمایا اسی ایڈے بے ادب نہیں کتابہ سوٹ دئیے، اسی ایڈے بے ادب نہیں کتابہ سوٹیے، تمہیں اپنی کتاب سینے نہ لا، ممی اپنی کتاب قرآن سینے نہ لانا، تمہیں سنے کتاب آگوے چھال مار، ممی سنے کتاب آگوے چھال مار، جیڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب جل جائے گا، جیڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب بچ جائے گا۔ انہوں انگریز نے کتاب نو تو مشالہ لایا سی، تے آدھے آپ نو ذریعہ لایا سی، نس گیا۔ اوے قرآن نورانی شیشہ تیرا وحدت دا دکھلاوے، تے جو کوئی پڑھی سن عمل کماوے، تے شدائی جنت جا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اس بیان فرما رہے ہیں،
ایت نمبر 38 قالا یا ایوہ المالو ایکم یاتینی بیرسہا قبل ان یاتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی نے نبی بھی نے بیٹھے نے دربار دے وچ سارے درباری وزیر سارے حاضر نے فرمان لگے کوئی ہے تواڈے وچ ملکہ بلقیس میرے کول پہنچن تو پہلے اوندا تخت میں لیا دے. تخت ہے گئی 900 میل دور. تخت پہ ہے کنے 100 میل 900 میل دور تخت پہ ہے. او 3 میل دے فاصلے تے آئی کھڑوتی ہے ملکہ بلقیس. تخت ہوندہ ایڈا وڈا سی 5000 کرسی لگتی سی تخت ہوتے 5000 کرسی. ملک صاحب شادی کرو تو 5000 کرسی شادی دا اہتمام کرو کنے کلے ٹینٹ لگن گے 4-5 کلے لگ جائیں گے نا. ایڈا وڈا تخت سی 5000 کرسی لگتی تھی تے فاصلہ 900 میل دا. قرآن پہ کہندہ ہے میں نہیں کہہ رہا. سلیمان نبی نے آدھے درباریاں والے وزیراں والے ویکھیا سارے والے ویکھیا اوے کوئی لیا سکتا ہے تخت 900 میل تو جڑا لین جائے گا 900 میل جاوے گا 900 میل آوے گا 1800 میل دا سفر کرے گا. وہ آئی کھڑوتی 3 میلاں تے کو لیاؤ. آپ دی بارگاہ وچ قرآن پہ کہندہ ہے قال عفریت من الجن ایک بڑا خبیث جن ہے گا سی بڑا. انہیں کہ حضور انا آتی کا بہی قبل ان تقوما من مقام کا. حضور میں تخت آنکھوں تے لیا دینا دوڑی مجلس برخاست کرن تو پہلے میں تخت لیا دینا. آپ نے فرمایا وہ تو 4 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ تائی کھلوتی ہے ٹھوکر گاہ میں باغ رہے تھے 3 میلہ تھے. پھر آپ نے آپ دی امت دے ولی سنونا دا ناسی آصف بن برخیا آپ نے ان دے وال بیکھے. آپ نے فرمایا آصف تو کنی دیر لاس ہیں آصف تو کنی دیر لاس ہیں. آصف آنکھیں عرض کی تھی حضور تسی آنکھ جھمکو میں تخت لے آنا. قرآن جگہ جے پڑھ لو ترجمے کر لو. تسی آنکھ جھمکو ترفق آنکھ جھمکن تو کنی دیر لگ دی. تسی قرآن کہندہ پہ آنکھ جھمکو. آنکھ جھمکو میں آنکھ جھمکن آنکھ جھمکن تو کنی دیر لگ دی. بندے سارے 32 جماعتاں لے جی سیانے سیانے جی. اونا اللہ دے ولی نے آصف بن بخریہ نے حالانکہ سلیمان نبی نے نبی دا مقام زیادہ ہے نبی دی طاقت بھی زیادہ ہے. اتھے بیٹھیا این کیتا جیڑا تخت ایڈا وڈا ہے انہوں آنکھ جمکن تو پہلا کہ جی اے لو اے لو. اللہ نے قرآن اچھ بیان فرمایا ہے جی سلیمان نبی دے امت دی ولی دی اے طاقت ہے تے جیڑا نبی سلیمان دا بھی سردار محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان دے امت دے ولی دی کوئی شان ہوئے گی. ان دے بڑے بڑی مثالہ بڑے بڑے دلیلہ دیتیاں جا سکتی ہیں. کم پھر لمبا ہو جائے گا. 8 دن جہاد جرے رہے طوفان جہاز دا تیل ایندھن جڑا سی وہ بالکل جی میں موٹر سائیکل سے ضرب تے نہیں لگ جاندی. ان دا کی مطلب ہوندہ ہے بھی تیل مکن دے. جہاز دے کپتان نے اعلان کیتا بھی تیل مکن والا ہے. اجی آپاں گرے ہوئے ہیں طوفان دے وچ جہاز دا تیل ختم ہوئے گا انجن بند ہو جان گے جہاز ڈوب جائے گا. اور بھائی جہازت دے وچ سوار آجیو وہ اللہ دی بارگاہ وچ آجی آرزواں پیش کر لو. جلے موت سامنے آوے نا جی سردار صاحب میاں صاحب جلے موت سامنے آوے نا اس لئے بندے دے جیڑی بندی ہے نا پھر ہاں سارے حاجی جنہیں بھی سن دعاواں منگل یا اللہ مہربانی فرما. میری سرکار دا بھی ایک مرید سی وچ حاجی انہوں نے کہا میرے پیر دا فرمانے کو مشکل ویلا آوے 2 نفل پڑھ کے 3 قدم مسیر پر رکھ کے فقیر نو یاد کر فقیر پہنچ جگہ تے اس تو اگے اور مشکل کیڑا ہے سامنے تے موت نظر پہ آندی. انہیں جہاز دے بچی ہوتے وضو کیتا وضو کر کے 2 نفل پڑھے 2 نفل پڑھ کے ایویں سورج دے اندازے ہندے نالی مسیر پر وال 3 قدم کیتے 3 قدم رکھ کے تے گالے صافہ پایا. گال ویچ
جڑے میرے بیلی جے میرے نال پڑھنا ہے گل چی پلو پا کے نا تے آندا ہے مرید کیندا لگیاں کیندے نال ہوئیاں نے لائیاں تیرے نال یار جو خواجہ محمد اکبر لائیاں تیرے نال یار جو خواجہ محمد اکبر لائیاں ماہ رمضان بھی ہے نا تو گلے سے پھر ذرا تھوڑا جا لائیاں تیرے نال یار یا خواجہ محمد اکبر تے بن جین بیکار یا خواجہ محمد اکبر سرکار نو یاد کیتا ایون مغرب دا ٹائم سی ادھے انہیں یاد کیتا ہے جی سرکار مغرب دی نماز بصیر پر پڑھ رہے ہیں نماز پڑھا کے تے آپ آگے ہلکا ذکر ہوندہ سی ذکر کرانا سے ذکر بالجہاد آپ نے ذکر نہیں اس دن کرایا تے اندر کمرے دے حجرے دے تشریف لے گئے تے چادر ہوتے سفید لئی تے اوڑی تے آپ لیٹ گئے سردیاں دا موسم سارے درویش مارکا جنہیں بھی بیلی سن سارے پریشان بھی آج طبیعت اچانک خراب ہوئی طبیعت تو صحیح سی آپ اٹھ کے اندر چلے گئے دروازہ بند کر لیا جلے کو باب آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا نا سارے انہوں پریشانی ہوئی کہ پتہ تو کریے انہوں دروازہ کھول لیا اندر گئے آپ سرکار انہیں موٹ کے بہ گئے ویکھیا کی سیر سکون پہ نکل دائے تھے لباس سارا کپڑے سارے پانی نال بھیجے ہوئے داڑھی مبارک جو پانی دے قطرے گر رہے ہیں انہوں نے کہا سرکار اینا پسینہ سردی دا موسم ہے اور آپ فرمانا جو بیلیو کوئی گلنا کرن آلے ہوندیاں نے تو کوئی نہیں ان سارے اگے سن قرب جوار آلے بیلی انہوں نے کہا حضور مجھے سانو نہیں دسنیاں دے مرد اسی پرانے خدمت گزارے ہیں حضور مہربانی فرماؤ کی ہے وہ فرمان لگے یار فلانا بیلی ساڑھا حج تک گیا سی وہ طوفان جہاد سمندر گر گئے آج فقیر نو یاد کیتا تو فقیر تے جیتی نال جا کے پھر سیری دیتا ہے تھلے قرآن کہندہ ہے جے 1800 میل تو تخت بلقیس سلیمان آسف برکی آگر لے آ سکتے ہیں تے اونٹ محمدیہ دا ولی سر دے کے جہاز کو کنارے لائے ہیں اردو جہاز دے کپتان نے اعلان کرتا بھی اسی طوفان تو نکل آئے ہیں انہوں بیلیاں نے کئی بچ ہوندے نے انہوں نے آکھا بھی یہ کیڑا بیلی تصدیق تک کریے اس گل دی انہوں نے نام لکھ لیا ٹائم بھی لکھ لیا ان جو آجی آئی تو واپس آئے تھے وہ بیلی سلام کرن آیا تو انہوں بیلیاں نے کہا ہاں بھی بیلیاں سانو سنا فلانے دن ایس ٹائم تک کی ہویا سی انہوں نے کہا جی جہاد ایسے اس طرح گریا سی تو میں 3 قدم بصیر پر رکھ کے سرکار نو یاد کیتا ہے تو منٹ 15 نہیں گزرے تھے جہاز دے کپتان نے اعلان کیتا ہے جہاجیو مبارک ہوئے جہاز کنارے لگ گئے اے اللہ دے ولیاں دی شان میں لائیاں تیرے نال یار یا خواجہ محمد اکبر تے بل جین شاہ سلیمان دے دل پر جالی ولی قطب ربانی ولی کامل قطب ربانی سونا تیرا دربار یا خواجہ محمد اکبر تے بل جین چلو روزے تو بغیر کر دینا پوری سنا دیا ساری انگلنا تے نے محبت دیا عشق دیا انہاں کہ روم کر لمڑی بام کھلی رائے چھوڑ نہیں جاسا نال رلی ان درد مندہ دی گلہ کی سنائیے
کوئی درد مند ہوئے تے سنے نا دکھیاں دی گل دکھی جانے تے سکھیاں نو کی خبراں نکھے ختم نہ ہوندے درد منداں دے کتے بلا کون ونڈاوے دکھاں سولاں دے حصے بھامبڑ عشق دے بڑھ کے نیڑے کوئی نہ وسے ڈولا باجی تو ساڑے دردی این عشق تیرے دی لگی پریت چرو کی جادہ لست فرمائیوئی ہوئی مست تدوں کی جاگے شوق پرانے گل نہیں ہے اجو کی ڈولا غیر کی جانے گجی رمضی انوکھی گل کی سکھا رہے ہیں ہاں حضور صابر پیا آپ نے فرمایا میں جنازہ رکھ دیا جے یاد آگی جے جنازہ رکھ دیا جے ایک نقاب پوش آکے جنازہ کراوے گا اندر پوچھا جے مقام فنا کیے تھے مقام بقا کی جب آپ دا وشال ہویا جنازہ رکھ دیتا گیا انتظار ہو رہے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی نقاب پوش آوے گا تھوڑی دیر گزری بیکھیا گھوڑے تک سوار آیا چہرے تے نقاب ہے آکے اترے ہے جنازہ کرایا جنہیں جان لگیا مرید نے باں پھڑ لی انہاں کہا جی زندگی صابر پیا کو لادے پیر کو پوچھا تھی مقام فنا تے بقا دے مارے دسو انہاں فرمایا تھی جیڑا میرا جنازہ پڑھاوے اندے کو پوچھا جی آج تسی جنازہ کراون آئے ہو سن دسو مقام فنا کیے تے بقا کیے صابر پیا نے جنازے والے اشارہ کیتا توجہ میرے وال جنازے والے میت والے اشارہ کیتا فرمایا او صابر اللہ دی رضا نو تسلیم کر کے مقام فنا اختیار کیتی پہ ہے چہرے تو پردہ چکیا فرمایا اے مقام بقا جے ویکھیا تے علاؤدین علیہ صابر خود کھڑے سن فنا کیسی بقا کیسی جب ان کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ بیٹھے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے ظلف کنڈل دے پیچ انوکھے تے میں پیچ گئی وچ پیچا پیچا دے وچ ایسی پیچی میں نو ہیچ سمجھ لے آئے کعبے وانگوں دس دیا میں لوں تے سونے خان پنل دیا کے جا غلام فریدہ ملک دا مائی مل جائے جند ہو کے دے دیوے خواجہ فریدہ کے کی کہندے مر ویساں آتے چھڑ سانائی اے ہو جھونک تے منڈ مئی دے بنوے سام خاک پیران دی جتھو لنگ سن یار چاہین بھول سن نہیں میں نو قبرات آئیں اے ہو زخم تے درد دلی دے یار فریدہ سلام گونی دعائیں تینا نکھڑن یار کہیں یہ ہمیں تو نہیں نہ ہوندہ عشق دیا اگا نہیں ہو لائیا جا دیا لگ جان پھیر لئی عشق دیا اگا نہیں ہو لائیا جا دیا لگ جان اور عشق دے سکول دے اصول وکھرے ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھایا جاندیاں ایتھے تے کتاباں نہیں پڑھایا جاندیاں لگ جان
اگے لمبا سارا ہے پڑھیے اور ڈنگ اتے ڈنگ کھا کے صدیق دسیا ایویں تے نہیں یاریاں نے بایا جاندی ایویں تے نہیں لگ جان عشق دیاں گانیاں لگ جان پھر نہیں بوجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اور شادیات حصے وچ سونے آنا سی حلیمہ سادیہ دی حصے وچ آنا سی باویں سارے جگ دیاں دائیاں جاندیاں باویں سارے آنے دے اتے چڑھ کے حسین دسیا ایویں تے نہیں گردناں کٹائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں عشق دیاں اگاں نہیں تاں بابے بلے شاہ بھی آکھے نا بابے بلے شاہ بھی آکھے انہیں کہا وار دے ہر شے پی رب نے تو جے تو عشق دی جتنی بادی تے آئے نا دی نیت کھلو جا تینو آکھن عشق نمازی پیر کوے تے گھنگرو بن لے باویں فتوے لاون قاضی بلے شاہ دنیا کچھ پئی آکھے ایسا پیر نو رکھنا راز حاجی سی نا حاجی میری سرکار دا مرید سے حاج تے گیا وہ تو پھر دور تے نہیں سننا وہ پرانے بندے چادراں بندے سن تے کپڑے دیاں بوجھیاں ہوندیاں سن ان دے وچ پیسے پوسے پا کے تے ڈب پلے کیوں نہیں ملک صاحب ایویں تھی انہوں حاجی حاج تے گیا ہوئے میری سرکار حضور خواجہ صاحب دا مرید حج اج کر لی مدینہ شریف ٹھہرے ہوئے کتے ڈب کھلی تھی وہ بوجھی پیسے والی ڈگ پئی پاسپورٹ تے کاغذ ویزا ووزا جو کچھ کاغذات سن سارے ان دے وچ سن وہ بھی گئے پیسے بھی گئے جلے حاجی نے بوجھی سنبھالی تھے بڑی تلاش کی نہ ملی بڑا پریشان ہو گیا پیسے بھی کونی خرچہ بھی کونی تے کاغذ جڑے سن سارے گئے ایتھے جی سعودی عرب والے نے پولیس نے پھڑ لیا تے تے پھر ساری زندگی میری جیل وچ گزر جائے گی اس وقت نہ موبائل سن تے نہ ٹیلی فون تے نہ کوئی سارا نظام تھی میرا تو پتہ ہی نہیں لگنا کسی نے حاجی بڑا پریشان ہو گیا حاجی حضور سرکار کملی والے آقا دے روضے پاک جالی مبارک دے سامنے جا کے کھلو کے رو کے کہندا یا رسول اللہ تواڈے کرم نال حج بھی ہو گئی ہے تواڈی حاضری بھی نصیب ہو گئی ہے سرکار میری بوجھی گم ہو گئی ہے کاغذ کوغذ سارے گئے پیسے بھی گئے سونیاں کرم فرما مینوں میرے گھر ہندوستان پہنچا ہندوستان دا رہن والا سی مینوں میرے گھر پہنچاؤ حاجی رو رو تے دعا دو مانگ کے راتی جس مکان تے آتے ٹھہرے ایسی آ کے سو گیا یا ستا قسمت جاگی کملی والے آقا تشریف لے خواب حضور آ گئے فرمایا حاجی آج رو کے دعا منگدا رہے تو ہندوستان تو آئے ہیں تو ساڑھا ایک درویش بھی ہندوستان تو آیا ہی نا ہوندہ ہی محمد اکبر اسی نا تینو داد دیتے ہیں تو سویرے تلاش تو آپ کر لے تو ساڑھا انہوں نے جلے مل جامن سلام بھی دیمی پیغام بھی دیمی تینو تیرے گھر پہنچا دیمی اجی دی اکھ کھلی ان کا تو نیندر آن دیئے جو سرکار دی زیارت ہو
حاجی ہن صبح ہوئی تے حاجیاں نو جتھے حاجی بیٹھے ہون کھلوتے ہون اوتھے کتھوں آئے ہو اوتھے تانوں پتہ ساری دنیا تو حاجی آئے ہوندے کتھوں آئے ہو کوئی آکھے جی میں فلانے ملک تو آیا کوئی آکھے فلانے ملک جیڑا آکھے ہندوستان تو آیا اس وقت سارا ہندوستان تھی نا پاکستان نہیں اجے بنیا سی ان دے کول پھر اگر نام ہی پوچھے سارا دن گزر گیا ملاقات نہ ہوئی سردیاں دا موسم تھی شام ہو گئی مسجد نبی شام دی نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہن باہر نکلیا آج تا نہیں لبے تے ہن کل بھال سا ہن تا رات ہو گئی بس جتی پہ پاندا ہے تے اگوں میری سرکار آ گئی میری بگڑی بنانا میرا پیر جاندا میری بگڑی بنانا میرا میری بگڑی بنانا میرا پیر جاندا ڈوبی بیڑی نو ترانا میرا حاجی نے ہمیں پوچھا کہ تو آئے ہو حاجی صاحب آپ نے فرمایا ہندوستان تو آئے ہیں جلے ہندوستان دا نام سنیا تو کہتا جی ہندوستان تو آئے دوڑا نام کیے آپ نے فرمایا فقیر محمد اکبر راہ دے سرکار نے فرمایا سی محمد اکبر ساڑھا درویش آیا ہی بس اس نے کہتا لو جناب میں تو تانوں ہی تو پالتا پھرتا سا فرمایا خیر ہے کی گل ہے اے جی میرا ایسا اس طرح دس ہے میری بوجھی گم ہوگی میرے پیسے پاسپورٹ کاغذ ہر چیز گم ہوگی میں کل سارا دن ڈھونڈا رہا بار گھر سالتے رات نو کملی والے آقا دی زیارت ہوئی ہے آپ نے فرمایا حاجیہ تو ہندوستان تو آیا ہے تو ساڑھا ایک درویش بھی ہندوستان تو آیا ہی تے تو آدھے گھر جانا چاہنا ہے تے نہ ہوندہ محمد اکبر ہی تے سویرے آپ بھال لے تے جلے مل جامن ساڑھا سلام دیوی ساڑھا پیغام دیوی تینو تیرے گھر پہنچا دیں کملی والے کریم آقا دا سلام سنیا تے پھر عاشق ہزار لوگ ہوندے میں انہاں جنہاں نے آپ دی زیارت کی تھی میں انہاں لوگوں کو سنیا ہے کہ آپ انہاں روندے سن نا کہ ایتھے نشان پہ گئے سن آنسو آندے انہیں آنسو پہندے سن بس سرکار دا نام لیا تے آنسو شروع ہو جائیں کافی دیر آپ روندے رہے شام گہری ہوگی جلے رونا ذرا تھمیا فرمایا حاجی ان تیرا کام کیے انہوں نے کہا جی کام میرا ہے کہ میں نے میرے گھر ہندوستان پہنچا دو کھلوتے کیتے سن او کتے کھلوتے سن مدینہ شریف مسجد نبی جتھے بار جتیاں بولتے کھڑے تھے آپ نے فرمایا جٹ لوگ بندہ تھی حاجی آپ نے ایتھے باں تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا حاجیہ او ویکھے نہ کی نظر پہ آندے اس وقت مدینہ شریف ایویں جی ہن جانا بادی بنی ہوئی اس طرح نہیں آ ویکھے نہ کی ہن سردیاں ہون تے رات دا موسم وقت ہوے تے باویں مربے تے اگ بلدی پی ہوے نظر تے آ جاندی آپ نے فرمایا حاجی او ویکھے نہ کی نظر آندی انہیں آکھیا جی اگ بلدی پئی فرمایا بجا جا تھوڑی جی اگ تو چلایا حاجی جٹ بندہ تھی حاجی نے جتی ہاتھ چ کر لی حاجی نے جتی ہاتھ چ کر لی حاجی بج پیا بجدا جاندا ہے جلے بالکل قریب گیا نا اگے تے کی ویکھیا بھی ایک حویلی ہے اگے پنڈاں دی حویلیاں تانوں پتہ کھلے دروازے ہوندے ہیں دو دیاں کنداں تے کھلے بوئے گیا تے ویکھیا بھی اگ تے اندر پئی بلدی ہے بوہا کھلا اگ اندر بلدی پئی ہن حاجی ہولی ہولی اندر چلا گیا حویلی تے ویکھیا بھی اگ تے قریب گیا تے ایک مائی پیڑھی تے بیٹھی ہوئے تے اگ پئی سیکے ہن حاجی اون دے کول جا تے کھلو گیا کہندا نہیں مائی بہنا نہیں بہنا تھوڑی جی اگ تے دیویں تے او مائی نے ویکھیا ہی ہوتا اونے آکھیا وے حاجی وہ حاجی دی بی بی سی جیڑی اگ پہ سیک دی ہے انہیں آکھیا وے حاجی چنگا حج دے گئے تے واپس آئے تو میں تیری بیوی تے میں نو بیانا بہن وہ حاجی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ آسے پاسے بیکھیا کہ میں تے مدینے سا تے آگ بلدی آگ لین آیا سا تے آگی ہندوستان میرا ہی گھر تے میری بیوی دیکھیں پہنچاؤں والے نے کیوں میں پہنچایا ہے پر ایک گل اس لئے بندی ہے ایویں نہیں بندی آپ وین دے رہے وہ نہیں بندی جنہ چر مائی نہ ویکھے میں ویکھا میرا یار
تے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے ایو جئی قسمت کتھوں ملیاں جڑی ویکھن دے وچ وے یار تا تیرے اندر وسدا تے تینوں ایویں پین بلیکھے غلام فریدا بوئے یار دے مریے ہو جائے ویکھے یار نوے دو کاراں بازار آیا دو کاراں بازار آیا حج دے بہانہ کرنے آقا دا دیدار آیا حج دے بہانہ کرنے آقا حج دے بہانہ کرنے آقا کرنے آقا کوئی ندیاں ترویسا اگر میں نے اشارے پہ کر بس کرو ٹائم ختم ہو گیا وہ اٹھتے جا رہے ہیں کوئی ندیاں ترویسا تے دکھا نالی نہیں مردی جے تو چھڑیا تے مرویسا دکھا نالی نہیں مردی جے تو چھڑیا تے مرویسا چیر دی گالے کچھ ایک مہینے ہو گئے نہیں تھی جمعہ پڑھ دے پیسے جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے نا تو سارے اسلام دعا لیندے نے کئی تناس جاندے نے ایویں ہے نا تو کوئی ہوندے نے پیچھے اسلام لیندے نے ایک بندے میں نا السلام علیکم لینا تو میں نے ویکھتے آندہ جی کمزور ہو گئے جی پیار کردہ سی نا ہوندے نے نا سارے دوڑے ورگے تو نہیں نا پیار والے ویچ ہوندے انہیں میں نے آندہ جی کمزور ہو گئے ہو تو میں میری عادت ہے پتا میں انہوں آسے نا میں کہا جا بھی نہیں پھاڑ لیا آجا بھی نہیں پھاڑ انہیں پھٹا پھٹا بٹن کھولا تو میں نے آندہ پھاڑ بھی ان سارے ایتے کھلوتے ہیں سارے آگے انہوں نے تو میں آسے نہ لگے تو انہوں نے کہا نہیں مسیطے کھلوتے آکھیا نہیں پھاڑ انہوں نے کہا آکھیا نہیں انہوں نے کہا انہوں نے آکھیا تو ہے پر آکھیا تو ہے انہوں نے مذاق آسے نہ لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آکھیا نہیں تو انہوں نے پڑھن باں آگے کرے پڑھن میں نے پڑھنی پڑھی میں کہا پاس گیا میں ہی پڑھ لی آندھا ایویں نہیں ہوں میں پڑھنا جی میں پڑھی دی ہے میں تھوڑا جا گھٹتے جی نا میں آگا سی تھوڑا زور لائے تو میں اتھا نہ لی ماں پڑھ لی میں نے آندھا پڑھ لی میں کہا ہاں پڑھ لی آندھا بس ہم چھڑی نہیں ہن چھڑی نہیں کوئی چم دی آواگانے وہ گل کیڑے پاسے لے گیا کوئی چم رائے مینو نہ چھوڑی باں پھڑی دی اللہ جا راہ مینو نہ چھوڑی باں پھڑی دی اللہ جانے نک کوئی چٹا بھی بداموں سی جی دیا تیری نوکری مویا مٹی بھی غلاموں سی جی دیا تیری نوکری دوستو اے 4 دن جڑے رہ گئے نہیں ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے نا اللہ نو منا لئیے گناہ فاتو فارغ ہو جائیے معافی مانگ لئیے کل 26 روزہ ہے نا کل رات ستیمی رات ہے ستیمی دا پتہ جنا لیلۃ القدر دا خیر من الف شہر ان ٹائم نہیں ہے گال نہیں تھا میں تفصیل دستا اے 1000 مہینے تو افضل رات ہے کل آری رات کل رات جتنا ہو سکے عبادت کرنا
اور کل انشاءاللہ نماز تراویح تو ختم قرآن پاک ہو رہے تھے اپنے جڑے اپنے پیر بھائی صاحبان سن لو شہر والے خاص طور سے کل ختم شریف رات تراویح دے وچ شرکت کرن گے اگے ہن آج تو بعد تفریق تو بعد ہی جمعہ آوے گا نا فطرانہ صدقہ فطر اس کو کہندے ہیں عید الفطر تو پہلے ادا کرنا چاہیے اور مختلف چیزاں نال کنک دا بھی دے سکتے ہو جواں دا بھی دے سکتے ہو کھجوراں نال بھی دے سکتے ہو کشمش نال بھی دے سکتے ہو سب تو کم ہے کنک نال دینا اور اس دا ریٹ دے حساب نال او بندہ جی 300 روپے فی کس گھر دے جننے افراد نے گھر دا جڑا مالک ہے گھر دا جڑا ولی ہے او جڑا بچہ رات نو بھی پیدا ہویا نا عید والی رات نو بھی ان دا بھی او دے گا 300 روپے فی بندہ مثلا فرض کرو ایک گھر دے 4 افراد نے 300 روپے ایک دا لاؤ تو 3 چوکے 1200 روپے وہ دے گا وہ عید تو پہلے پہلے انہوں دینا چاہیے نماز عید پڑھن تو پہلے کھجوراں دا بھی دے سکتا ہے کنک بھی دے سکتا ہے اے نہیں ہے بھی کنک نہیں دے سکتا دے سکتا ہے پر انہوں کنک کسی نے دے گا تو انہوں نے پیسے بہتر نے کنک دے نہیں تو انہیں دے دے پہلے کسی نے توڑا کنک دا چوا دے کسی غریب مسکین نے ٹھیک ہے نا جی اور میرے نبی نے فرمایا کہ تو پہلے پہلے دیو تاکہ جڑے غریب وچارے جنہاں کول کھان پین دا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے گا کم کم وہ بھی نال شامل خوشیاں دے شامل ہو جان اللہ پاک دان میں عمل دی توفیق عطا فرمائے اے بھی ہو گیا ہن اے ہے بھی نماز عید پڑھن واسطے گھروں ٹرنا ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ دے آنا ہے تے جس لئے آکے نماز ہے تو پڑھی جائے گی تے واپس جانا ہے پھر رستہ بدل کے کسی اور رستے گھر جانا ہے مثلا ایس راہ تو آیا تھی مردر راہ بٹھا کے جاوے اومی تیسرا کلمہ پڑھتا جاوے جلے گھر دے دروازے جاوے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے دروازے میں فرشتے کھڑے ہوں گے وہ فرمان گے دروازے جنت تیرے واسطے کھلے نے جس دروازوں چاہ میں جنت داخل ہو جائے کئی لوگ کہتے ہیں جی اسی تا نماز عید ہر ایک دنی ہے یہ واجب ہے سب نے پڑھنی جنہیں رکھے نے روزی وہ بھی پڑھے تھے جنہیں نہیں انہیں بھی پڑھنی ہے اور ان دی نیت ہے بھی 2 رکعت نماز عید الفطر واجب نال 6 تکبیران دے یا نال تمام تکبیران دے منہ طرف کعبہ سیدھ دے پیچھے اسمام دے اللہ اکبر پہلی رکعت سبحانک اللہ بعد 3 باری تکبیران ہاتھ کھڑے کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر دوسری رکعت علامہ شریف تے آیت پڑھی جائے گی تو اس بعد پھر 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تے چوتھی مرتبہ رکوع تے جانا اللہ اکبر ہاں جانا کسی نے نہیں کالی نہیں کرنی آپا نماز تو بعد فارغ ہوتے تے نماز پڑھنی ہے قضائے عمری کی پڑھنی ہے قضائے عمری پڑھا گے 4 رکعت نماز پڑھا گے آج ان دی نیت بھی ایویں جی میں آپ دوسری نماز دی نیت کرنے ہیں 4 رکعت نماز قضائے عمری ٹھیک ہے نہیں وقت 2 عبادت اللہ تعالیٰ دی منہ رکعہ وشید اللہ اکبر ان دی ترکیب سن لو میرے کو علامہ شریف تو بعد ایک بار آیت الکرسی امام علامہ شریف پڑھے گا پڑھ کے خاموش ہو جائے گا پھر سارے نے اپا ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے 15 دفعہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ہر رکعت اس طرح دوسری رکعت بھی دوسری رکعت اتحیات پڑھنا ہے دوبارہ رسولوں تے کھڑا نہیں ہونا اگے درود پاک دوویں ملانے نے اللہم صلی اللہ اللہم بارک علی محمد دوویں درود پاک پڑھ کے تیسری رکعت تے کھڑا ہونا ہے تو پھر سبحانک اللہ پڑھنی پھر علامہ شریف پڑھی جائے گی علامہ شریف بعد پھر ایک دفعہ آیت الکرسی تے 15 دفعہ سورہ انا اعطیناک الکوثر ایمیں چوتھی رکعت ہے علامہ شریف ایک دفعہ آیت الکرسی 15 دفعہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اسلام پھران گے 4 رکعتوں تو بعد اس بعد ایک دعا ہے وہ پھر انشاءاللہ میں پڑھاں گا تجھے میرے نال نال پڑھی جاوے جی یہ ہے یہ صرف آج دے دن پڑھی جاندی ہے تسبیح یہ بھی پڑھنی ہے ان دے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ روز پڑھو روز نہیں پڑھ سکتے تھے ہفتے سے ایک باری پڑھ لو سبحانک اللہ تو بعد 15 باری پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر اینا کلمہ پڑھنا ہے تیسرا پھر اگے علامہ شریف تے آیت سورت نال ملائی جائے گی پھر 10 باری کتنا ہو گیا 15 تے 10 گنی آؤ کتنا ہو گیا پھر رکوع تے جانا ہے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھن تو بعد پھر 10 باری
پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پھر 10 باری 45 پھر گئے پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ تو بعد پھر 10 باری 55 تے دوہاں سجدیاں کے درمیان بے کے پھر پڑھنا 10 باری سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کتنا ہو گیا 65 پھر دوسرا سجدہ کیتا سبحان ربی الاعلیٰ تو بعد 75 مرتبہ ایک کلمہ ہر رکعت تے پڑھنا ہے 2 رکعت تے 150 ہو گیا 4 رکعت تے 300 مرتبہ ہو گیا اس کلمے دی شان سنو مختصر میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ایک باری منہ نکل گیا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لو میرے نال کوئی ڈر نہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اینا جی نے پڑھے ہے نا ایک مرغ نو حکم ہوندا ہے او مرغا ککڑ او دریا وچ چھال مار دے دریا وچ غوطہ لگا دے غوطہ لا کے دریا تو باہر نکل کے اپنے پر چھڑ دے ان دے پراں وچوں جننے قطرے پانی دے گرن گے پتہ نہیں سینکڑوں قطرے گر دے جننے قطرے اس مرغ دے پراں چوں گرن گے ایک ایک قطرے دے عوض اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماندا ہے جیڑا اس بندے دی قیامت تک بخشش دی دعا منگدا رہندا کنا اجر و ثواب ہے نماز تسمیدہ دن ایک باری پڑھیا تو یہ تو 300 باری پڑھی نہیں ہے پھر کنے فرشتے ہزاراں فرشتے پیدا ہو جان گے جیڑا اس بندے دی بخشش واسطے قیامت تک دعا مانگتے رہندے یہ نماز آپ لازمی پڑھنی ہے چلو زیادہ نہ صحیح تے کل نماز لیلۃ القدر ہے نا تے نماز تسبیح تو بعد اپنا تراویح تو بعد اسی ایتھے پڑھ دے ہونے ہیں ہر سال پڑھ دے ہونے ہیں اللہ پاک دانوں میں نے پڑھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے صدقہ فطر یاد رکھنا ہے چھڑنا نہیں بھولنا نہیں فرمایا جڑا صدقہ فطر نہیں دے گا ان دے روزے زمین و آسمان دے درمیان معلق ہی کھڑے رہ جاندے ہیں روزہ قبول نہیں ہوتا جس وقت تک صدقہ فطر ادا نہیں کرے